اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما وعملا والحقنی بالصالحین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج کی ہماری یہ تیسری نشست ہے کہ جس میں آج ہم علم کی فضیلت کو ذکر کریں گے۔ علم کتنا فضل رکھتا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے۔ علم کی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے، یہ انسان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے، یہ انسان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ علم ہی ہے کہ جس نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے۔ یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ملائکہ کے اوپر بڑھائی پا گیا۔ یہ علم ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ملائکہ کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علم کی کے ذریعے سے انسان معیار زندگی کی بلندیوں کو سر کرتا ہے۔ یہ علم کا فضل ہے کہ جیسے جیسے انسان کو علم آتا ہے وہ بلندیوں کو چھونے لگ جاتا ہے، وہ بلندیوں کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہ علم کا فضل ہے کہ وہ انسان کو صاحب علم بناتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انبیاء جو ہیں، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے ورثے میں درہم و دنانیر جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ یعنی انبیاء اگر کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، کسی چیز کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یا کوئی اس کی وراثت بن رہی ہے انبیاء کی، تو وہ علم ہے۔ اب جس نے علم کو پا لیا اس نے امر خیر کو پا لیا، اس نے فلاح و بہبود کو پا لیا، اس نے ابدی زندگی کو پا لیا۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ یہ علم ہے کہ وہ علم باقی رہتا ہے، مال و زر فنا ہو جاتے ہیں۔ العلم باقون، علم باقی رہتا ہے، مال و زر ختم ہو جاتے ہیں، مال و زر فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی موت انسان کے عمل کو ختم کر دیتی ہے۔ موت سے انسان کا عمل کا جو ورقہ ہوتا ہے، انسان کے عمل کا جو ایک لکھا جاتا ہے، عمل لکھنے والے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی انسان کی سانس رکتی ہے، جو اللہ کی طرف سے اللہ نے معمور کیے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، مگر یہ ہے کہ اس کے لیے تین چیزیں باقی رہتی ہیں، تین چیزیں انسان کے لیے چلتی رہتی ہیں، وہ اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے باقی رہتی ہیں، اس کے لیے جاری و ساری رہتی ہیں۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے، کوئی کنواں بنا دیا ہے، کوئی مسجد بنا دی ہے، کسی یتیم کے لیے یتیم خانہ بنا دیا ہے، کسی یتیم کے لیے کوارٹر بنوا دیے ہیں، یتیموں کے لیے کوئی اور کام کر دیا ہے، طالب علموں کے لیے کوئی کام کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو اس انسان کے لیے
تا قیام قیامت تک جاری رہتا ہے، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ولد الصالح یدعو لہ، ایسا بچہ، ایسا بیٹا جو صالح ہو، جو نیک ہو۔ آج کل والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو تربیت کرنے میں کیا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انگریزی پڑھائیں گے، انگلش میڈیم سکول میں جائیں گے، فلاں اردو میڈیم میں جائیں۔ پڑھانا چاہیے، یہ بھی علم ہے، لیکن اس علم کے ساتھ ساتھ وہ علم بھی ہونا چاہیے کہ جس علم کی انسان کو آخرت میں ضرورت ہے، جس علم کی انسان کو قبر میں ضرورت ہے۔ ایسی اولاد پیدا کر کے جاؤ، ایسی بیٹے چھوڑ کے جاؤ کہ جو صالح ہوں، جو آپ کے لیے عمل خیر کرتے رہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے علم ینتفع بہ، ایسا علم کہ جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی بندہ کوئی کتاب لکھ کے چلا جاتا ہے، کوئی بندہ کوئی تحریر لکھ کے چلا جاتا ہے، کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر کے چلا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے علم نکلتا رہتا ہے، علم پھوٹتا رہتا ہے، علم کی روشنی پھیلتی رہتی ہے۔ اور پھر اللہ کتنا عظیم ہے کہ وہ کسی کے کام کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ کسی کے کام کو رائے گاہ نہیں چھوڑتا، کوئی کام بھی اللہ کی بارگاہ میں عبث شمار نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا وملائکتہ واولی العلم قائما بالقسط، یعنی وہ جو صاحبان علم ہے، وہ جو صاحبان معرفت ہیں، وہ جو صاحبان علم ہیں، اللہ ان کو بلند کرتا ہے، اللہ ان کو قائم رکھتا ہے۔ یہاں پر مال والوں سے مراد علم رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جو صاحب علم ہیں۔ پھر اللہ ایک جگہ پر اور ارشاد فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان، خوش قسمت ہے وہ بندہ، خوش قسمت ہے ایسا شخص کہ جس نے علم دین کو چنا، خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس نے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو علم دین کی طرف بھیجا تاکہ وہ علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرے، وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف لے جائے، وہ لوگوں کے لیے راہ راست کا موجب بنے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کے دین کی سوجھ بوجھ رکھیں۔ اللہ نے انسان کے لیے دو نعمتیں دی ہے، ایسا بندہ کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ دین اسلام پر خرچ کرے، یعنی ایسا شخص جس کے لیے مال ہو اور وہ مال بھی کسی برے کاموں میں خرچ نہ کرے، بلکہ اللہ کے دین کی اشاعت میں خرچ کرے، اللہ کے دین کے اوپر خرچ کرے۔ اور دوسرا وہ جو علم کو طلب کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ ایسے دو بندے ہیں کہ جن کو اللہ جو ہے وہ اپنے نزدیک رکھتا ہے۔ اللہ صاحبان علم کو دنیا و آخرت میں بلند کر دیتا ہے، کیونکہ علم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا آخرت میں عزت کو پالے تو وہ کوشش کرے کہ وہ علم کو حاصل کرے، کیونکہ حصول علم جو ہے وہ انسان کی بقا کا راز ہے۔ حصول علم جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھتا ہے۔